علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب ہیں ماشاءاللہ. ان کے گھر آیا ہوں, چائے پلا رہے ہیں اور خود ہی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. آج ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی چائے پیتے ہیں, شاعری تو کمال کی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کے دیکھیں ان کا وہ جو ابھی وہ مکمل بھی ہوئی ہیں تقریباً 21 کتب, تو میں نے سوچا کہ پھر چائے تو بنتی ہے ڈاکٹر صاحب سے. جناب الائچی اور یہ دالچینی ماشاء یہ اللہ میں چائے پیتا ہوں, تو وہی آپ کو پلا رہا ہوں. صحیح زبردست. واحد اللہ صاحب سے بھی چائے پینے کا کئی دفعہ اتفاق ہوا ہے. آج ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی بھی چائے پیتے ہیں, تو امید آپ کو پسند آئے گی. ان شاء اللہ تعالیٰ حضور سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ اپنی بیگم کا ہاتھ بٹاتے ہیں جی جی کیونکہ یہ ظاہر ہے سنت ہے. جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے ان کے کام کرنے میں. تو حضور انور رضی اللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ہاتھ بٹانا جو ہے اس کا جہاں ضرورت پڑتی ہے کبھی میں شامل ہو جاتا ہوں, کچھ اچھا کام ماشاء کر دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں ہے کہ کام ہی میرے ذمہ داری جو ہے نا اللہ ذمہ داری بٹا دی نہیں. گئی ہے, اچھا وہی کرتی ہے. اچھا تو وہ اپنا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے عورت کو گھر کو سنبھالنے کا, تو اسی کے مطابق جو ہے میں عمل کرتا ہوں. زبردست. ویسے یہ بھی ہے کہ جو حضور کے اوپر تو بے شمار بھاری ذمہ داری ہے, جی اور وہ ایک سعادت ہے کہ حضور کی جو ہے وہ خدمت کی جائے, کہ جی کسی بھی فیلڈ میں ہیلپ کر دی جائے. جی اور ابھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کسی نے کہا تھا کہ جی ایک دفعہ کہ جی آپ کو تو بڑی اچھی خوراک ملنی چاہیے, آپ کی تو خدمت ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اتنا دماغی کام کرتے ہیں اور یہ ہے, اور ہم تو سختی کریں. ظاہر ہے کوئی نئے ایم ڈی تھے, تو حضور نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یعنی جو سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس طرح سے جو قرآن کریم کی تعلیم, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, وہ یہی ہے کہ میاں بیوی مل کر گھر کو چلائیں, اور جس طرح بھی خوش اسلوبی سے جی وہ آپ کا بن جائے. بہت اچھی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب نے آتے ساری ماشاء اللہ اپنے صفائی دے تھی کہ بیگم صاحب آج گھر پہ نہیں ہے. ویسے بھی ویسے بنا لیتے ہو چائے وغیرہ بھابی جی تو ہوں. میں چائے بنا سکتا ہوں اچھا اور انڈا ابال سکتا ہوں, اس کے علاوہ مجھے نہیں کھانا پکانے سے جو ہے ہاں مجھے اتنا شوق بھی نہیں ہے, اور کھانے کا ضرور شوق ہے. کھانے کا شوق ہے. اچھا نہیں بہت اچھی بات ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب نارمل زندگی میں بہت خوش اخلاق ہیں, طبیعت بہت اچھی ہے, تو ان سے کافی دفعہ ملاقات ہوتی ہے. جب بھی ملتے ہیں بہت پیار سے ملتے ہیں. ارے پیار دی چاہ بھیجتے ہیں. آپ شہد ڈالیں گے؟ نہیں کوئی نہیں, ایسے ٹھیک ہے. بس ہی تھوڑے ہاتھوں کی مٹھاس. چلیں یہ جی آپ کے لیے تھوڑا سا. چلو ٹھیک ہے. یہ ماشاء اللہ ناشتہ پیش ہو گیا, تو یہ چائے بنی ہے زبردست ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی. ابھی پی کے دیکھیں. اچھا آپ کو جو ہے تھوڑا سا زبردست ماشاء اللہ. یہ چائے ہے, تو میں صبح ہی آ گیا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس. تو ڈاکٹر صاحب کا اس ہفتے میں وہ بھی بنایا جا رہا ہے نا, کتنی کتابیں 23 کتابیں ماشاء اللہ اس کے لکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحیح تندرستی دے, لمبی زندگی بتا. پر میں یقین کی نہیں ہوئی ویخ لو تو یار مینوں ہاں. بہرحال اللہ تعالیٰ صحت تندرستی. ڈاکٹر صاحب کے پاس چکر لگا ہے. یہ ماشاء اللہ خشک میوہ جات اور بریڈ بہت زبردست ہے نا, کیریوں اور باداموں والی. تو ڈاکٹر صاحب کا یہ جو آپ کا نظم لکھنے کا راز میں جان گیا ہوں, جہاں تک بادام اخروٹ گری والی بریڈ یہ دوست کہیں تو میرا وہ بھی نظم لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. ویسے ایک ذاتی بات ہے, ذوقی بات بھی ہے. ہمارے ایک دوست نے اس نے سنایا بھی تھا جی کہ
ظاہر ہے کہ ہم لوگ غالب سے بڑا متاثر ہیں، میر مطلب کہ میر غالب. جی تو اتفاق ہوا انڈیا جانے کا، تو دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا وہاں مزار ہے، وہاں پہ بہت لوگ جاتے ہیں. اچھا تو اس کے بالکل شروع میں مرزا غالب کا مزار ہے. جی تو ہم وہاں گئے تو ہم نے کہا چلے غالب کے مزار پہ بھی دعا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ اس پہ تالا لگا ہوا ہے، اچھا بند تھا وہ. ساتھ ہی اردو لائبریری ہے اس کے مزار کے ساتھ ہی. تو یہ قبرستان کے بالکل شروع میں آتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جاتے ہوئے راستے میں جی لمبی گلی ہے. تو ہم نے اسپیشلی جا کے کھلوایا ان سے چابی لے کے، اور پھر میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر عبد المنان صاحب ہیں، ہم دونوں تھے، تو ہم نے اس کے مزار پہ دعا کی. اچھا ماشاء اللہ. اور چونکہ غالب وہ شاعر ہے کہ جس کے شعر کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی استعمال کیا ہے، ریفرنس دیا ہے اس کا. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع جو بہت پڑھتے تھے وہ تو بہت کہ ان کے پسندیدہ شاعر تھے غالب. اور جو ان کے کلام کی گہرائی ہے تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ صوفی شاعر تھے اور بڑی گہری نظر تھی ان کی. اور ایک مثال انہیں ایک شعر کی دی، مجھے یاد ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، کعبے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. تو بہت گہری، تو وہ جو تھا نا دل میں غالب کے لیے ایک محبت، ایک عقیدت اور ایک اس کا مقام جو تھا، تو اس کی روشنی میں وہ وہاں دعا کرنے کی توفیق ملی غالب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہی جو ہے نا شاعری جو ہے اتری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سامان کر دیا، ورنہ اس سے پہلے تو میں نے شاعری کی طرف توجہ نہیں تھی کبھی نہیں. ایک آدھا شعر کبھی کہہ دیتا تھا میں. کبھی جوانی میں کوئی شعر نکلا ہو؟ نہیں، وہ میں آپ کو سب سے پہلی بچپن میں یا سب سے پہلی میں نے نظم لکھی تھی وہ 1971 میں، جب بنگلہ دیش بنا ہے، پاکستان سے الگ ہوا ہے، مشرقی پاکستان. تو اس پر ایک میں نے نظم لکھی تھی، وہ میری غالباً پہلی نظم تھی. اور اس کا ایک شعر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جو اب ہے دیش بنگلہ، تھا حصہ وطن وہ، اب ہو گیا جدا ہے مجھ سے میرا چمن وہ. تو یہ میری پہلی نظم تھی. اچھا. اور اس کے بعد میرا خیال ہے ایک آدھی نظم شاید لکھی ہو، لیکن 1984 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع یہاں لندن میں آ گئے تھے، میں اس وقت پاکستان فوج میں تھا، کپتان تھا، ڈاکٹر ایز اے کیپٹن ڈاکٹر میں. اچھا. تو اس وقت وہ جو دل کی کیفیت تھی، اس میں ایک میں نے پنجابی کی نظم لکھی، اور وہ میں نے لاہور رسالہ جو ہمارا ہے ثاقب زیروی صاحب کا، اس کو بھجوائی تھی. تو انہوں نے شائع کی اس کو پورے صفحے پہ. تو وہ اس کے چند شعر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سچی گل نو جی کردائی دمی نہ موتی رول، تے کندھاں پیچھے کن بتھیرے ہولی بولی بول، تے کون ہے جڑا یار مقابل اچا بولے بول، حامانہ فرعوناں ورگے دتے رب نے رول، تے کُپ ہنیرے دے وچ رہ کے اکھیاں ویکھن چھڈیا، نہیں تے لوکو چن آیا سی چانن وی سی کول، تے آسے پاسے چھوی کواڑے کنوں زخم وخاواں. یہ فوج کا جو ماحول ہے جی جی، کہ آسے پاسے، یہ دور وہ ہے ضیاء الحق کا دور تھا جو. اچھا. اور فوج، اور اس میں یہ ہے کہ وہ ہر طرف آپ کو وہ جاسوسی بھی ہو رہی تھی آپ کی، آپ بات بھی نہیں کر سکتے تھے. اور حضرت خلیفہ رابع اس وقت ہجرت کر کے آئے. جی جی. تو اس کے بارے میں تھا شعر کے آسے پاسے چھوی کواڑے کنوں زخم وخاواں، ٹھنڈیاں ہاواں ہو کے پرنا جاندیاں رب دے کول. زبردست. اور آخری شعر اس کا تھا کہ طارق جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو، طارق رب دے تیرے لئی نے کنے مٹھڑے بول. صحیح. تو یہ نظم جو ہے یہ 1984 میں لکھی تھی. تو وہ پھر میں نے حضور یہاں سے، چونکہ وہاں سے بھجوائی حضور کو، تو حضور نے بڑے پیار سے اس پہ لکھا کہ پنجابی میں بھی لکھتے ہیں. اچھا. نہیں، پنجابی تو تھی، وہ اردو میں بھی لکھتے ہیں، اور تھوڑا سا آگے گیپ دے کے لکھتے رہیں، لکھا کریں. اچھا. حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ لکھا کریں.
تو وہ بخیر وہ میں نے وہ جب میں یہاں آیا ہوں لنڈن میں تو مجھے پریکٹس سیکرٹری صاحب نے وہ خود خط جس پہ حضور کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا وہ مجھے دیا کہ یہ حضور نے اس پہ لکھا ہوا تھا. اچھا لیکن بہرحال اتفاق ایسا ہے کہ اس کے بعد چونکہ مصروفیت ہے یہاں پہ میڈیسن سرجری کر رہا تھا میں FRCS میں نے کیا یہاں سے پھر آئرلینڈ میں کام کیا تو زندگی کی مصروفیات اتنی ہیں. پھر افریقہ چلا گیا وہاں ہمارے نصرت جہاں کے تھے 3 سال کے لیے وقف کر کے. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب وقت کوئی ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے تو اسی وقت وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. جی تو پھر جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن العزیز جب جو ہے خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ کیونکہ ہم صبح جاتے تھے سیر کرنے تو وہاں اس کے اینڈ پہ نا حضور سنا کرتے تھے کچھ جامعہ کے دوستوں سے شاعری وغیرہ. اچھا تو دوست سناتے بھی تھے. تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے ایک جامعہ کے اسٹوڈنٹ سے انہوں نے شاعری اپنی سنائی تو حضور نے فرمایا اس کو دیکھتے ہوئے کہ آپ بہتر ہے نثر میں ہی لکھا کریں شاعری ہر کسی کے بس کا روک نہیں ہے. اچھا یہ تو خدا تعالیٰ کی دین ہوتی ہے یا پھر جس پر خدا کا فضل ہو جائے. فضل ہو گیا. تو جب حضور نے یہ فرمایا نا جب یا جس پر خدا کا فضل ہو جائے تو حضور مجھے دیکھ رہے تھے اس وقت. تو پتہ نہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ خلافت کی برکات بھی ہیں. خلافت کی برکت ہے. تو اس کے بعد میں نے پھر حضرت خلیفہ خامس کے دور میں جو ہے وہ شاعری شروع کی ہے. لیکن جو باقاعدہ شاعری جو ہے جو مسلسل جو ہے وہ 25 مئی 2020 اچھا رمضان کا مہینہ تھا اور جمعے کا دن تھا. حضور کی بجائے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے اعلان کیا کہ حضور کو گھر میں چوٹ لگ گئی ہے کہیں گھر میں چل رہے تھے حضرت خلیفۃ المسیح خامس. ہاں تو وہ آج خطبہ نہیں دیں گے تو پھر وہ پرانا خطبہ چلایا گیا. تو وہ اچانک یہ خبر اتنی ایسی تھی کہ دل دہلا دی. تو وہ پھر دعا نکلی دعا کرتے ہوئے میں سو گیا حضور کے لیے. تو رات کو میں نے دیکھا خواب میں کہ میں ایک نظم لکھ رہا ہوں بڑی لمبی نظم ہے اور دعائیہ نظم حضور کے لیے. تو صبح اٹھا تو میں نے کہا وہ یہ تو میں نظم ہے یہ میں لکھ لیتا ہوں مجھے یاد تھی. پھر میں نے سوچا اچھا تھوڑی دیر ابھی ٹھہر کے پھر لکھتا ہوں. تو بلکہ باتھ روم گیا واپس آیا تو نظم غائب ہو گئی. میں لکھنا چاہا تو میں وہ غائب ہو گئی. کیا ذہن سے نکل گئی؟ ذہن سے نکل گئی بالکل. حالانکہ بالکل اس سے پہلے بالکل پوری یاد تھی مجھے ٹیون بھی یاد تھی. لیکن وہ جس ٹیون میں تھی نا پھر میں نے اسی ٹیون میں بیٹھ کے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک وہ شاعری کا سانچہ ڈال دیا ہے اب میں لکھ سکتا ہوں. تو میں نے ایک نظم اور لکھی اسی ٹیون میں اور پھر حضور کو بھجوا دی. تو اس کے بعد میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ میں نے سوچا کہ ہر روز بندہ ایک نظم لکھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے بارے میں غور کرے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے روزانہ میری اس تاریخ سے لے کے آج تک روز کی ایک نظم تو کم از کم آتی ہے. اچھا ڈیلی وائز. تو اسی وجہ سے میری جو ہے نا وہ 3 مہینے میں ایک کتاب